بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین، پروگرام ظہور حجت میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. جی میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ ایک مقدماتی بحث کرتے ہوئے امام خمینی نے 2-3 باتیں فرمائی ہیں. مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے پاس ایسے احکام ہیں جن کا تعلق سیاست کے ساتھ ہے، انسانوں کے حقوق کے ساتھ ہے، امن و امان کی بحثیں کی گئی ہیں، جی جی، سرحدوں کی حفاظت کی باتیں کی گئی ہیں، ٹیکسز کی باتیں کی گئی ہیں، جس میں یعنی بہت ساری بحثیں موجود ہیں. فے کی بحث ہے، انفال کی بحث ہے، زکوٰۃ کی بحث ہے، زمین اور اموال کی بحثیں ہیں، وراثت کی بحثیں ہیں. تو یہ ساری بحثیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. پھر یہ دین خاتم ہے اور اس کے احکام نہ منسوخ ہوئے ہیں نہ معطل ہوئے ہیں، نہ ہوں گے. جب معطل نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے اپنی پوری قوت کے ساتھ یہ سارے احکام دین کے موجود ہیں. ان احکام کی امپلیمنٹیشن کے لیے ضرورت ہے کہ ایک نظام موجود ہو، ورنہ معاشرہ ہرج اور مرج کا، انارکی کے ساتھ تو کوئی سسٹم نہیں چلتا. تو انارکی کے ساتھ لہٰذا اور پھر اگلے مرحلے میں اور یہ ایسا کوئی نظام قائم ہو تو عقلی اور شرعی طور پر جو ہے اس نظام کی حفاظت بھی واجب ہے، جو احادیث و روایات سے بھی ثابت ہے اور سیرت سے بھی ثابت ہے. پھر اگلے مرحلے میں کہ کون ہو اس نظام کے اندر بنیادی کردار، وہ بہرحال طے شدہ ہے کہ معصوم، اور معصوم کی غیبت کے زمانے میں معصوم کی ہدایت کے مطابق جو ہے وہ جامع شرائط مجتہدین یا جامع شرائط ماہرین اسلام، اگر میں اصطلاح کو چینج بھی کروں تو ایسے ایکسپرٹ جو کہ جامع شرائط ہوں، دین کو ساری اس کی حقیقت کو جانتے ہوں. تو اس نظام کو چلانے کے حوالے سے اب میں چند ایک روایات جو ہے وہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. اس میں سب سے پہلے تو ایک حدیث آیہ مجیدہ ہے قرآن کریم کی، اور بہت ہی خوبصورت اس میں مطلب جو ہے موجود ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر غالباً 32 ہے. جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع. بہت ہی خوبصورت. اللہ فرماتا ہے کہ کیا وہ شخص جو تمہیں ہدایت کرتا ہے، حق کی طرف لے جاتا ہے، کیا زیادہ حق نہیں رکھتا کہ اس کی اطاعت کی جائے؟ یعنی جو ہادی الی الحق ہے، سوال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے خالی پوچھا جا رہا ہے، کہ یعنی گویا کنفرمیشن ہے کہ اطاعت اس کی کرو جو ہادی الی الحق ہے. ہادی الی الحق وہی ہوگا جو حق کی حقیقت کو جانتا ہو. جیسے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امام وہ ہے جو عالم بالکتاب والسنہ ہو. ٹھیک جی، عالم و عامل بالکتاب والسنہ، عالم بھی ہو اور عامل بھی ہو. ٹھیک ہے جی. آگے قرآن فرماتا ہے امن لا یہدی اللہ یہدا، یا اس کی تم اطاعت کرو گے جو خود محتاج ہدایت ہے. یعنی جو ہادی ہے اس کی اطاعت ہونی چاہیے یا محتاج ہدایت کی اطاعت ہونی چاہیے؟ بس راہبریت کا حق کس کو حاصل ہے؟ جو ہادی الی الحق ہے، نہ جو محتاج ہدایت ہے. امن لا یہدی الا یہدا، یا وہ شخص جو کہ خود محتاج ہے اور اس کو ہدایت کی ضرورت ہے. تو فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو فما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں، تم کیسے فیصلے کرتے ہو، کیا کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تم اس کو رہبر مانو گے جو ہادی ہے یا محتاج ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس اعتبار سے تفکر کی دعوت دے رہا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اب اسی صلاحیت کے حوالے سے 2-3 بڑی خوبصورت احادیث اور بھی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے، ارشاد فرمایا ان الریاست لا تصلح الا لأہلہا، ریاست صرف اس کے اہل کے لیے ہے. یعنی ریاست سے مراد وہی رہبری ہے، وہی جو بحث ہم کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے جی، صرف اس اہل کے لیے ہے. فمن دعا الناس الی نفسہ، اگر کسی نے اپنے آپ کو رہبری کے لیے کہا کہ لوگوں سے کہا میری رہبری. کال آ رہی ہے جی بسم اللہ جی لینا. جی السلام علیکم جی، کون کہاں سے جی؟ لندن سے بول رہا ہوں جی. جی بسم اللہ یعقوب صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جناب میں آپ کو اور اپنے مولانا صاحب خطبہ کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام اور ورحمۃ جناب کی گفتگو سن رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ کلمہ پڑھ کے کلمے کو سمجھنے والے بہت کم ہیں. تو میری دعا ہے کہ ہم لوگ کلمہ اتنے پیار سے پڑھیں کہ کلمے کی سمجھ آ دے، پھر کلمے والے کے ساتھ ہو جائے جس طرح حضرت علی علیہ السلام ہو گئے. تو بات ان کی ہے جو نبی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، یعنی سچ اور حق. نمازیں تو بہت پڑھنے ہیں، ایک نمازیں پڑھنے والے قتل کر رہے ہیں اور ایک نمازیں پڑھنے والے حضرت علی علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں. تو جو پیار کرنے والے ہیں بات ان کی ہے، جو کلمہ پڑھ کے کلمے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. شرم ہے ان کی عقلوں کے اوپر کہ نبی کی باتوں کو رد کر دیا. کلمہ اور نماز پڑھتے ہیں، روزے اور حاجی کرتے ہیں، لیکن نبی کی بات کو نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. تو نبی نے فرمایا حضرت علی علیہ السلام کو، حضرت علی علیہ السلام جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. بات یہ ہے کہ محبت میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. کلمہ پڑھ کے محبت کر کے اپنے نبی کے ساتھ ہو جاؤ، اور نبی ہر ٹائم میں زندہ رہتے ہیں. اور نبی کی یہ شان ہے کہ جب بھی آپ پیار کے ساتھ بلاتے ہیں تو دوڑتے دوڑتے آ جاتے ہیں. یہ نبی ہے جو ہماری باتوں کو سنتے ہیں اور ہمارے کام کرتے ہیں. تو جناب میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ٹیلی فون کرتا ہوں اور جناب کو ادب کے ساتھ سلام بھی عرض کرتا ہوں. جناب جزاک اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا حدیث کہ فرمایا فمن دعا الناس الی نفسہ، اگر کسی نے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دی، وفیہم من هو اعلم منہ، اور وہ معلوم ہے کہ اس کے علاوہ فلاں شخص اعلم ہے، وہ زیادہ اہل ہے، اس سے عالم بھی ہے اور اس سے زیادہ عالم بھی ہے. ٹھیک ہے جی. لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ. اللہ اکبر. تو یہ جس نے اپنی ریاست کے لیے لوگوں کو دعوت دی اور لوگوں سے کہتا رہا کہ مجھے ووٹ دو، تو اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نگاہ نہیں کرے گا. یعنی اس جہنم کے عذاب سے زیادہ سخت عذاب ہے کہ پروردگار کسی کو فرمائے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ خدا تمہاری طرف نگاہ کرے. جی اس کا مطلب ہے کتنا اہم ہے دین نے کہاں تک جا کے کہاں پہ کس نبض پہ ہاتھ رکھا ہے کہ یہ جو معاملہ ریاست کا ہے، رہبریت کا ہے، اتنا سادہ نہیں ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے حدیث ہے، فرمایا الفقہاء امناء الرسل، فقہاء رسولوں کے امین ہیں. اور رسولوں کی بنیادی ذمہ داری کیا تھی؟ زمین پہ قانون خدا کا نفاذ، عدل الہی کا نفاذ. انبیاء کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے یہی تھا کہ انسانوں کو ایک نظام دیں اور قسط و عدالت کا وہ تصور جو کہ دین بیان فرماتا ہے. پھر ایک روایت ہے اصول کافی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا اللہم ارحم خلفائی، پروردگار میرے خلفاء پہ رحم فرما. قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا یا رسول اللہ ومن خلفاؤ کا، آپ کے خلفاء کون ہیں؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا الذین یأتون من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، یروون حدیثی، میری حدیث کو نقل کریں گے، وسنتی، میری سنت کو نقل کریں گے، فیعلمون الناس من بعدی، اور لوگوں کو میرے بعد تعلیم دیں گے. تو یہ بالآخر خطوط واضح کیے ہیں احادیث و روایات میں. پھر ایک حدیث میں بڑی عجیب و غریب خوبصورت بات ہے، من ام قومن، کسی نے اگر کسی قوم کی امت کی رہبری کو سنبھالا، وفیہم اعلم منہ، اور جبکہ اس کے علاوہ ایک شخص ہے ایسا ہے جو اس سے عالم ہے، او افقہ،
لم یزل امرہم فی سفال، تو ان کا امر جو ہے سفل ہے، سفلی ہے، یعنی عمل ٹھیک نہیں ہے، یعنی نابود ہے وہ عمل الی یوم القیامہ. تو قیامت تک ایک راہبر اگر کوئی غلط ہو جائے، کوئی ایک سیٹ اگر کسی نااہل کو مل جائے تو سمجھو کہ امت کا ستیہ ناس ہے. امام علی علیہ السلام سے روایت ہے، اور بلکہ میں یہاں پہ روایات تو کافی ساری ہیں، بہرحال اس میں ایک روایت یہ ہے، فرمایا ایھا الناس احق الناس بہذا الامر، لوگوں اس امر، اشارہ کیا حکومت رہبری جو ہے وہ، اس سے سب سے زیادہ حق اس شخص کو ہے اقواہم علیہ وعالمہم بامر اللہ فیہ، جو شجاعت میں سب سے زیادہ ہو اور امر الہی کو سب سے زیادہ جانتا ہو. یہی وہ بات ہے جو قرآن کریم نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت طالوت علیہ السلام کا وہ مطلب انتخاب فرمایا، تو قرآن کہتا ہے کہ جب قوم نے کہا جی اس کے پاس کیا ہے، تو فرمایا کہ بستتاً فی العلم والجسم، یہ علم میں تم سے بہتر ہے اور اس شجاعت میں اور اس قوت میں بھی تم سے بہتر ہے، قوی ہے، بالکل تم سے زیادہ طاقتور ہے. اچھا جی، امام حسین علیہ السلام سے ایک خوبصورت روایت اسی باب میں ہے، فرمایا ذالک بأن مجار الامور والاحکام علی اید العلماء باللہ الامناء علی حلالہ و حرامہ. اچھا جی، فرمایا کہ امور اور احکام کا جو اجرا ہے وہ کس کے پاس ہے، مجاری امور کس کے پاس ہے، امور کو اور احکام کو جاری کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے. سید الشہداء سے حدیث ہے، سرکار حضرت امام حسین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا علی اید العلماء باللہ، ان علماء کے اختیار ہاتھوں میں ہے جو کہ علماء باللہ ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں، پروردگار کے بارے میں علم رکھتے ہیں. الامناء علی حلالہ و حرامہ، اللہ کے حلال اور حرام پر امین ہیں. یعنی اس سے بڑی اب لفظوں کو میں کیا عرض کروں، مجاری امور و احکام علماء باللہ کے اختیار میں ہے، اور امناء علی حلالہ و حرامہ فانتم مسلوبون تلک المنزلہ. ارشاد فرمایا کہ تم سے یہ مقام چھین لیا جائے گا، وما سلبتم ذالک الا بتفرقکم عن الحق و اختلافکم فی السنہ بعد البینۃ الواضحہ. اچھا یہ چیز تم میں نہیں رہے گی کہ علماء باللہ بھی نہیں رہیں گے، امور بھی ان کے ہاتھوں میں نہیں رہیں گے، علماء اور امناء جو ہیں یہ لوگ نہیں ہوں گے، تم سے یہ نعمت چھن جائے گی. ٹھیک ہے، کب چھن جائے گی؟ کہ جب تم حق سے دوری اختیار کرو گے اور واضح دلائل کے ہوتے ہوئے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے. ٹھیک ہے جی، آگے ارشاد فرمایا وَلَوْ صَبَرْتُمْ عَلَى الْأَذَى وَتَحَمَّلْتُمُ الْمَعُونَ فِي ذَاتِ اللَّهِ. لیکن اس کے برعکس مثلا حالات ایسے ہوتے ہیں تم کچھ کر نہیں سکتے، ٹھیک ہے جی، تم صبر کرتے ہو، اگر خدا کی راہ میں تحمل کرو گے اور کیا کہتے ہیں اللہ کی راہ میں مشکلات کو برداشت کرو گے، تو کانت امور اللہ علیکم ترد وعنکم تستر والیکم ترجع. تو ایک دن یقیناً آئے گا کہ اللہ امور کو تمہاری طرف پلٹا دے گا. جی یہ پیشن گوئی بھی فرمائی، اور پھر معاملات تم سے صادر ہوں گے، لوگ تمہاری طرف رجوع کریں گے. یہ تین تعبیرات ہیں. اللہ تمہاری طرف ترد علیکم، امور کو پلٹا دے گا، پھر تم جاری کرو گے اور لوگ تمہاری طرف جو ہے وہ رجوع کریں گے. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے روایات میں. یہ بات بنیادی طور پہ میں اور بھی بعض روایات ہیں انشاءاللہ اس پہ بھی بحث کریں گے. تو مجھے ایک واقعہ بھی ذہن میں آ رہا ہے. نبی مکرم اسلام صلوات اللہ وسلم علیہ نے مکہ کا گورنر مقرر فرمایا جناب عطاب بن اسید، ایک شخصیت ہیں اور جوان ہے، تقریباً 22 سال کا نوجوان.
تو جب کر دیا تو اس کے بعد روایات کا میں فتح خلاصہ مکہ کی بات بھی آپ جی 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 تو وہ اس کے بعد یہ ہوا کہ حضور نے عطاب کو بلایا، فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ عہدہ میں نے تمہیں کیوں دیا ہے؟ اچھا یہ ایسے حالات میں تھا کہ بعض بزرگوں کو یہ بات ناگوار گزری کہ ہمارے ہوتے ہوئے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو یہ عہدہ جو ہے وہ دے دیا. تو ہمارا دین کے ہاں تو عمر تو معیار نہیں ہے، سن کوئی معیار نہیں ہے، اصل وہ فضل ہے جو فضیلت کا معیار ہے. جو تم میں کبھی یہ علم ہے. جی جی. تو فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے یہ عہدہ میں نے کیوں دیا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ خود فرمائیں. تو ارشاد فرمایا کہ عہدہ تمہیں اس لیے دیا ہے کہ اگر تمہارے علاوہ کوئی اور اہل ہوتا تو میں یقیناً یہ عہدہ اس کو دیتا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اس کے بعد جو روایات 2-3 ہیں میں اس کا خلاصہ میں عرض کروں. اس کے بعد ارشاد فرمایا دیکھو اگر کوئی شخص کسی مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر کسی کو کوئی عہدہ دے دے اور وہ اس کی اہلیت نہ رکھتا ہو تو 3 چیزیں فرمائیں. فرمایا فقد خان اللہ، بلکہ 4، فقد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین والمسلمین. اللہ اگر کسی نااہل کو ووٹ دے دے ٹھیک اور اس کو بنا دے رئیس سربراہ بنا دے تو اس نے اللہ سے خیانت کی ہے، اللہ کے رسول سے خیانت کی ہے، مومنین سے خیانت کی ہے، ساری امت مسلمہ سے خیانت کی ہے. تو اصل معاملہ بحث یہ تھی کہ یہ کوئی حق حاکمیت نہیں ہے کہ ایک آدمی کو جو ہے وہ آپ حکمران بناتے ہیں، عہدہ دیتے ہیں اور وہ کہے جی اب مثلا فرض کریں جی مجھ سے بڑا کوئی ایسا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ شرائط رکھی گئی ہیں رہبری کی، اور سوائے معصوم کے، معصوم تو خیر ایک تو ان کا مقام بلندتر ہے، غیر معصوم کے لیے جو شرائط بیان کی گئی ہیں علماء نے، خصوصاً یہ ظاہر ہے کہ اس باب کو زیادہ کھولا ہے حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے. وہ فرماتے ہیں کہ جو اس سطح پہ جو شخص ہے اس کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے بھی وہ مقام عدالت سے خود بخود ساقط ہے. یعنی جس شخصیت کو اصلاً یوں سمجھیں کہ جیسے جیسے اس کی راہبری کا اور اس کی ریاست کا دائرہ بڑا ہوتا جاتا ہے عدالت کی شرائط سخت ہوتی جاتی ہیں. جی عدالت کی شرائط اتنی سخت ہو جاتی ہیں کہ کوئی ایسا عمل بھی جس کے چھوٹے سے عمل کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں یا دین کا تصور منہدم ہوتا ہو یا اسلامی قیادت کا تصور خراب ہوتا ہو یا مثلا اتنا بڑا فساد پیدا ہوتا ہو تو حتیٰ یہ امور بھی درست نہیں ہے. لہذا کہ ارشاد فرمایا کہ ان شرائط کے ساتھ میں ایک روایت اور پڑھ کے تو اب تھوڑا سا مسئلے کو آگے لے کے چلتے ہیں. اچھا پھر میں روایت ابھی پھر انشاءاللہ اس کو پھر نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے. میں تھوڑا سا اس کو کمپائل کرتا ہوں اس بحث کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ معصوم کے ہوتے ہوئے ظاہر ہے کہ ہر ہوتے ہوئے بھی اور ان کی غیبت کے زمانے میں بھی دونوں صورتوں میں ساری امت مسلمہ کو جمع کرنے کے لیے بہرحال ایک نظام کی ضرورت ہے. جی اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خود حضور معصوم کے یا زمانہ حضور معصوم میں بھی معصوم نے بعض لوگوں کو یہ عہدہ جو ہے تفویض فرمایا. اس میں بڑے نام جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی موجود ہیں کہ آپ کے زمانے میں آپ نے کن کن لوگوں کو مختلف جو ہے وہ ذمہ داریاں عطا فرمائیں اور ان کا سلسلہ جو ہے اور یہ سلسلہ پھر بعد میں چلتے چلتے ائمہ کے زمانے میں بھی بڑے بڑے بعض اسماء جو ہیں وہ موجود ہیں کہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی اطاعت کرو، اس کی اطاعت جو ہے وہ ہماری اطاعت ہے. اپنے زمانے میں ارشاد فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر کوئی ولی خدا بھی نہیں ہے کہ براہ راست معصوم سے رابطہ کرنا ممکن ہو. لہذا اس نظام کو اور دین کی اس حکمت کو اور دین کے اس تصور کو کہ دین ساری نوع بشر کی راہبری کرنے
کے قابل ہے، اور ایک دن آئے گا کہ یہ دین تمام تر نوع بشر کی راہبری کو ثابت کرے گا کہ صرف یہ صلاحیت اس دین خاتم کے پاس ہے کہ جو انسانوں کو تمام تر رنگ و نسل اور تمام تر وہ جو تنوع ہے اس کے ساتھ ہوتے ہوئے جو ہے وہ راہبری کرے گا انشاءاللہ، اور وہ ظاہر ہے کہ خدا کے آخری نمائندے کے ظہور کے بعد ممکن ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں مولا کے امام کے جان نثاروں میں سے قرار دے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہیں یقین ہو کہ تم حق پر ہو تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارے ساتھ کون ہے اور تمہارے خلاف کون ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلی جمعرات شام 7 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات رہے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔